دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیرے کی اصل حقیقت کیا ہے اور لوگ اسے اپنی شادی اور دوسری تقریبات میں کیوں دیتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جیپنیز کس طریقے سے اپنے جسم کی تکلیف کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں گاؤں موتر یعنی گائے کا پیشاب کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ ان سب سوالوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ Hey guys, you are watching Knowledge Barracks۔ ہیرے کی انگوٹھی کا خیال آتے ہی سب سے پہلے اس کے قیمتی ہونے کا احساس آپ کے دل میں آتا ہے۔ ہم سب کا خیال ہے کہ منگنی یا کسی خاص موقع پر ہیروں کی انگوٹھی دینے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ تمام سوچ کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ اگر آپ کو اس اصل بات کا پتہ چل جائے تو آپ اس دنیا میں ایسی ہونے والی بیوقوفیوں پر ہنسنے لگیں گے۔ ایڈورڈ جے نامی ایک صحافی نے تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ اصل میں ہیرے کی کوئی خاص قیمت نہیں، لیکن دنیا بھر میں اشتہارات اور پروگراموں اور بڑی بڑی شخصیات کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف اور صرف ہیرے ہی اصل محبت کا اظہار ہے۔ یہ اشتہاری مہم اتنی کامیاب ہوئی کہ امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہیرے کی انگوٹھی نہیں دیتا وہ کنجوس اور محبت نہ کرنے والا ہے۔ امریکہ کی ایک خاتون کو خیال آیا کہ وہ کیوں نہ آدم خور اور خونخوار گڑیا بنا کر آن لائن فروخت کرے، اور وہ ایک گڑیا کو 7 لاکھ تک میں فروخت کر رہی ہے۔ ان کی کمپنی کا نام ٹوسٹن برین اسٹاک ہے۔ ہر گڑیا کو بنانے میں انہیں 20 سے 30 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب تک یہ 600 کے قریب گڑیا بنا چکی ہیں، اور وہ تمام گڑیا ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ اس کرسمس پر انہیں بے تحاشا آرڈر موصول ہوئے۔ ان کے خریدار گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اب تک کسی نے بھی ان کے کام میں کوئی شکایت نہیں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں گائے کا پیشاب دودھ سے زیادہ فروخت ہونے لگا ہے؟ فی لیٹر پیشاب کی قیمت 80 روپے سے 100 روپے ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت میں اس سے کئی جان لیوا بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ بھارت میں دودھ کی فروخت گائے کے پیشاب کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ بھارت کی خواتین اس پیشاب کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ غلاظت کئی طرح کے بیکٹیریا اور وائرس کا حامل ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں خراب انداز میں اٹھنے بیٹھنے سے جسم میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک چادر میں گٹھے کی طرح لپیٹنے سے تکلیف دور کرنے کا کام کافی فیمس ہو رہا ہے۔ جاپانی کافی لمبے وقت تک کام کرنے کے لیے مشہور ہیں، اور اس طرح ان کا پوسچر بھی کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس سے کئی طرح کی تکلیف، جوڑوں کا درد، جسم ہاتھ میں تکلیف اور دیگر امراض پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن مساج اور دوسری طرح سے بھی ان امراض میں فائدہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جیپنیز نے اس کا بھی ایک دوسرا اور بہتر حل نکالا ہے۔ اس میں مریض کو ایک چادر میں باندھ کر جسم کو اس حالت میں رکھا جاتا ہے جس طرح ایک بچہ اپنے ماں کی پیٹ میں سکڑ کر رہتا ہے۔ اس طریقے سے ان کے جسم میں تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چین کی ایک خاتون بے وفا شوہروں کے خلاف ثبوت جمع کر کے متاثرہ خاتون کو بدلہ لینے کے لیے مدد فراہم کر رہی ہیں؟ یہ خاتون خود اپنے شوہر کی دوسری عورت میں دلچسپی کو جھیل چکی ہیں۔ ان کے شوہر نے گھریلو اشیاء الگ کر کے بینک اکاؤنٹ کو سیپریٹ کر کے کہا کہ اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اس خبر سے اس خاتون کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس خاتون نے اپنے شوہر کی جاسوسی کر کے اس خاتون کا پتہ کیا اور اسے بے عزت کرنے کے بعد دوسری خواتین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خاتون دوغلے شوہروں کو پکڑ کر معاملہ اختتام تک پہنچاتی ہیں۔ اس خواتین نے اس کام کو باقاعدہ کرنے کے لیے 2013 میں ایک ایجنسی کی بنیاد رکھی اور اس کام کو پروفیشنل طور پہ کرنا شروع کر دیا، اور اب خواتین اپنے شوہروں سے بدلہ لینے کے لیے ان خاتون سے رابطہ کرتی ہیں، جس کا یہ معاوضہ بھی لیتی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل نالج بیرکس کو سبسکرائب کر دیا ہے تو تھینک یو ویری مچ، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، اس چینل کی نوٹیفیکیشن والے آئیکن کو آن کر لیں تاکہ جب میں اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، جو دیکھ کر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ، اور میں ملتا ہوں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔